اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے، اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ، ان کی تفسیر، ترجمہ اور قرآن کے معانی سمجھنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص ایک سورت مبارکہ کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، کچھ اس کا پس منظر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ آج ہم جس سورت پر بات کریں گے سورہ زمر ہے۔ سورہ زمر یہ 23ویں پارے کے کچھ آخر میں رکوع شامل اس میں، اور پھر 24ویں پارے کے شروع کے رکوع اسی سورہ مبارکہ پر مشتمل ہے۔ زمر کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے دوزخیوں، جہنمیوں اور جنتیوں، ان کی جماعتوں کا ذکر کیا ہے کہ گروہ در گروہ لوگ جو دوزخ میں جائیں گے، کفار، غیر مسلم وغیرہ، اور گروہ در گروہ وہ ایمان والے جو جنت میں جائیں گے۔ تو ان دونوں اعتبار سے وہ بیان کیا اور فرمایا کہ یہ ایک گروہ در گروہ جو آئیں گے، تو اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نام زمر ہوا۔ سورہ زمر یہ مکی صورت ہے، سوائے چند آیات مبارکہ جن کی تعداد 2 تک بیان کی گئی ہے کہ یہ مدنی ہیں، اس کے علاوہ باقی سب یہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ قربان جائیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی ان محنتوں پر، مشقتوں پر، اور قرآن پاک سے محبت، کس طرح ان کی محبت تھی، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن کی محبت میں ایسی گزاری ہے کہ وہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے وقت نزول کو، مقام نزول کو، ان کے احکامات کو، ان کے معانی کو سب سمجھتے اور جانتے تھے، اور اتنی گہرائی کے ساتھ قرآن کا علم رکھتے تھے کہ ایک ایک آیت کے بارے میں یہ بھی بیان کر دیتے تھے کہ پوری صورت تو مکہ مکرمہ کی ہے، یعنی ہجرت سے قبل نازل ہوئی، اور 2 آیتیں، 3 آیتیں، فلاں آیت یا اس آیت کا اتنا حصہ یا رکوع کا اتنا حصہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ تو یہ کمال کی قرآن پاک سے ایک محبت ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس انداز میں، سبحان اللہ، سب سے بڑھ کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ انداز تھے کہ آپ نے صحابہ کی تعلیم اور تربیت ایسے فرمائی۔ تو جب صحابہ کی تعلیم اور تربیت ایسے ہوئی تو سبحان اللہ، انہوں نے قرآن کو پھر یاد بھی ایسا کیا ہے۔ مدنی آیتیں جن کو کہا گیا، تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب آپ فرما دو، اے میرے بندو، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ اللہ نزل احسن الحدیث، یہ والی آیت مبارکہ، اس کو بارہ مدنی ہے، بقیہ سب مکی صورت مبارکہ ہے۔ اس صورت میں 8 رکوع ہیں اور 75 اس کی آیات مبارکہ ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر آپ اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، سورہ زمر اور بنی اسرائیل کی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تسلسل سے روزے رکھنے لگے، اور اتنے آپ نے روزے رکھے کہ یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے تھے کہ اب آپ افطار نہیں کریں گے، یعنی اب کوئی روزہ آپ چھوڑیں گے نہیں، مسلسل آپ روزہ رکھیں گے۔ اور پھر کہتی ہیں کہ کبھی آپ چھوڑتے تو ہمیں یہ گمان ہو جاتا کہ اب آپ نہیں رکھیں گے روزے، یعنی اب افطار ہی چلتا رہے گا۔ یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی، یہ نبی پاک علیہ السلام کے مختلف انداز تھے۔ تو آپ فرماتی کہ یہ انداز روزوں کے لیے تو تھا،
مگر آپ ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر آپ ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سورہ زمر چونکہ مکی صورت ہے تو مرکزی مضمون اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانا، نبیوں کی رسالت کی طرف بلانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے اندر جنت میں جو انعامات ملیں گے جنتیوں کو ان کے حوالے سے، اور جو دوزخ میں جائیں گے کفار ان کے حوالے سے عذابات کا تذکرہ وہ بھی سورہ مبارکہ میں، اور پھر بطور خاص جو گناہ گار ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ بھی آیت مبارکہ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے۔ بڑھتے ہیں ناظرین اس کے کچھ مضامین کی طرف، اور ان بطور خاص ان آیات مبارکہ کی طرف۔ اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا اور حکمت والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ پاک کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری۔ اب یہاں پر یہ کتاب یعنی اس کے معنی، یہ کتاب، یہ سب کچھ حق ہے، برحق ہے، اور یہ ہے اللہ کی طرف سے، وہ جو حکمت والا ہے، عزتوں والا ہے، غالب ہے، اس رب کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ طرح طرح سے کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ طعنے دیتے تھے، ان کی طرف سے خود ہی بنائی گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت کریں، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی اخلاص کے ساتھ یعنی اس پر قائم رہتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ کی آپ عبادت کریں۔ تفاسیر میں علماء نے لکھا کہ یہ اگرچہ خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، مگر اس سے مراد امت مراد، یعنی امت کو یہ حکم اور ہر سننے والے کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس پر قائم بھی رہو، یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، اس پر قائم بھی رہو اور اللہ کی عبادت کرتے رہو، اخلاص کے ساتھ رب کی عبادت کرتے رہو۔ اور اخلاص کیا کہ جس میں نہ کسی طرح کا کوئی ریاکاری کا شائبہ ہو، نہ دکھلاوا ہو، نہ کچھ اور غرض ہو، عبادت سے کوئی دنیا کے مال و متاع کی غرض ہو، یہ کچھ نہ ہو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور عنقریب اللہ مسلمانوں کو بڑا اجر دے گا۔ اللہ اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ اخلاص ہے فابیہا، اجر و ثواب بھی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کام تو کرتے ہیں مگر اس میں دکھلاوا بھی ہے، ریاکاری بھی ہے، اس میں کسی غیر سے عزت لینا مقصود ہے، دنیا کے اندر واہ واہ لینا مقصود ہے، تو پھر وہ ثواب ضائع ہو جاتا ہے، الٹا ریاکاری کا گناہ ملتا ہے۔ لیکن میں اور آپ کسی کو، فرد معین کو، خاص آدمی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمل اس لیے دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہر آدمی کو اپنے دل کے حوالے سے خود ضرور بہرحال سوچنا ہوگا۔ آگے آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے الا للہ الدین الخالص، سن لو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ سن لو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان بتوں کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں، اللہ ان کے درمیان اس بات میں فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔
بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو۔ یا ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر فرمایا کہ اللہ کی عبادت، یہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت یہ نہ کبھی اس کی کوئی اجازت ملی، نہ کسی امت میں کبھی مشروع ہی، یہ شرک ہے۔ عبادت صرف اللہ کی، عبادت صرف اللہ کی۔ پچھلی امتوں میں اگر سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، ہماری امت محمدیہ میں اس کی بھی ممانعت ہو گئی، لیکن سجدہ عبادت تو کبھی بھی روا نہ ہوا، کبھی بھی جائز نہیں۔ عبادت کسی اور کے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہو تو وہ شرک ہے، سمپل سادی سی بات ہے۔ تو اب جب ان کفار اور مشرکین کو روکا جاتا تھا کہ ان بتوں کی تم عبادت نہ کرو، تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اللہ کا قرب اگر تم اسی سے چاہتے ہو معاذ اللہ، تو کیا شرک کے اندر پڑھ کر اللہ کا قرب چاہ رہے ہو؟ تو رب تعالیٰ نے اس پہ واضح طور پر یہ بات بیان فرما دی کہ یہ ان کا عذر ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو یہ مددگار بنا لیا ہے، یعنی انہوں نے کن کو مددگار بنایا تھا؟ بتوں کو بنایا ہوتا، جن کو انہوں نے بنایا اور ان کی معاذ اللہ عبادت بھی کرتے تھے، پوجا بھی کرتے تھے۔ تو بتوں کی عبادت کرنا، پوجا کرنا، تو یہی تو شرک ہے۔ اب اگر کوئی اس نیت سے بھی کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ کہ ہم اس لیے بتوں کی پوجا کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب ملے، تو شرک کے اندر آپ مبتلا ہے۔ اس سے توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ کوئی بھی ایسا ذریعہ کہ جو معاذ اللہ کسی اور کی عبادت اور پوجا کرنے سے کوئی کہے کہ ہم اس کو وسیلہ بنا رہے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کریں، تو وہ بالکل غلط ہے۔ بعض لوگوں کو اس آیت سے ایک اور غلط فہمی لگ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے چونکہ یہ عبادت کرتے تھے بتوں کی کفار مشرکین، تو جیسے یہ منع ہے ایسے آپ کسی نبی کا نام لیں، ولی کا نام لیں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ دیں تو یہ بھی ویسے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ وہ کتنا ایک واضح فرق ہے بتوں کی عبادت کر کے قرب لینا، اور ایک ہے اللہ کے پیاروں سے اپنی کوئی ایسی نسبتیں قائم کرنا اور وہ اللہ پاک کا قرب نصیب ہو جائے۔ کیا کوئی دیکھا اپنے آدمی آج تک ایسا معاذ اللہ کہ جو کہے میں نبیوں کی عبادت کرتا ہوں؟ کوئی بندہ مومن مسلمان کون کہے گا کہ میں نبیوں کی عبادت کرتا ہوں؟ کون کہے گا میں ولیوں کی عبادت کرتا ہوں؟ ہمارے دین نے اس کی واضح طور پر سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں دی، سجدہ عبادت تو بہت دور کی بات۔ اگر کوئی شخص کسی غیر خدا کو سجدہ کرے، تعظیم کے لیے بھی کرے تو وہ حرام، عبادت کے لیے کرے کفر اور شرک ہے۔ تو ہم جو اولیاء کرام، اللہ کے پیارے انبیاء، اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے، اولیاء اللہ سے یہ جو قرب ہم مانگتے گئے اور ان کا وسیلہ جو اختیار کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، اور یہ کسی شرک اور کسی غیر خدا کے آگے عبادت کرنے، سجدے کرنے کو کوئی روا نہیں رکھتے۔ تو جو مشرکین کرتے تھے تو وہ ان کی معاذ اللہ پوجا کرتے تھے بتوں کی۔ ہم ولیوں کی، نبیوں کی کوئی پوجا نہیں کرتا معاذ اللہ، نہیں، بلکہ یہ ایک وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ اور قرآن کی دوسری آیت ایک اور جگہ پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ واضح طور پہ وسیلہ عمل کا بھی ہوتا ہے، وسیلہ ذات کا بھی ہوتا ہے۔ نماز ہم نے اللہ کی پڑھنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پڑھنی ہے، لیکن مقام ابراہیم پہ رب نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا رہو۔ نماز اللہ کی پڑھنی، رب کی عبادت کرنی ہے، لیکن یہ اس جگہ پر آ رہے ہیں تو یہ جگہ ہمارے لیے قرب والی ہے، وسیلے والی ہے، کہ جو جگہ اللہ کے نزدیک قرب والی ہے اس سے انشاءاللہ ہمیں اجر بھی زیادہ ملے گا، اس کی رحمتیں اور برکات بھی زیادہ مل جائیں گی۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور ایسی باتیں معاذ اللہ مسلمانوں پر یہ تہمتیں جڑ دینا اور ان کو مشرک قرار دے دینا، نعوذ باللہ من ذالک، تو جو آیتیں بتوں کے حوالے سے وہ بتوں پر رہنے دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بدترین مخلوق، شریر لوگ یہ ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے، کہ جو آیتیں بتوں پر نازل ہوئیں انہوں نے اٹھائی تو مومنوں پر چسپاں کر دی۔ آگے بڑھتے مزید، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ،
ثم اذا خولہ نعمتا منہ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار۔ ترجمہ: اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے، پھر جب اللہ اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دے دے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پہلے پکار رہا تھا، اور اللہ کے لیے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ اس کے راستے سے بہکا دے۔ نعوذ باللہ۔ تم فرماؤ تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ فائدہ اٹھا لو، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے۔ یہاں پر یہ بات بیان کی کہ جب انسان کو کوئی مشقت آتی، پریشانی آتی، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ لیکن یہی انسان جس کو اللہ اس مشکل سے نکال دیتا ہے کفر کے اندر پڑ جاتا ہے۔ بعض یہاں کفار اور مشرکین کی بطور خاص بات ہے، وہ اپنے قول فعل سے دوسروں کو بھی گمراہ کرنے شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کو بتا دو اپنے کفر کے اندر تم یہ اس کفر سے جتنا لطف اٹھانا ہے، مزہ اٹھانا ہے، وہ چند دن ہی ہے، آخرت میں پھر وہ عذاب ہی ہے۔ ناظرین اکرام، عمل تو یہ کفار کا بیان کیا گیا قرآن میں کہ جب مشکل آئے تو اللہ کی طرف رجوع وہ بھی کرتے ہیں، پھر کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں مسلمانوں کو بھی اپنے انداز پر غور کرنا چاہیے۔ مسلمانوں میں بھی جب کبھی پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، بیماریاں آئیں، پھر رجوع کرتے ہیں۔ اچھا جب وہ پریشانی ٹل جائے، مصیبت ٹل جائے، بیماری چلی جائے، دوبارہ نافرمانیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ جب آسانی ہے کوئی دعا نہیں کرے، صحت مند ہیں ہم دعا نہ کریں، بیماری ہو تو ہم دعا کرنے لگ جائیں۔ کرنی چاہیے، مگر ایک فرق یہ ذہن میں رکھیں کہ راحت کے وقت، سکون کے وقت، اطمینان کے وقت، خوشحالی کے وقت اگر آپ دعا کریں گے تو پھر جب مصیبت میں آئیں گے، پریشانیوں میں آئیں گے، اللہ ایسوں کی دعا جلدی قبول فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک سختیوں میں، مصائب میں اس کی دعا قبول فرمائے تو اسے چاہیے راحت اور آسائش کے دنوں میں اللہ پاک سے بکثرت دعا کرے۔ مالدار آدمی کہے کہ میں تو سب کچھ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے دعا کرنے کی، غلط ہے، آپ کو زیادہ ضرورت ہے۔ صحت مند آدمی کہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، ابھی تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، یہ ناشکری میں پھر آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے جب تندرست ہیں، مالدار ہیں، خوشحال ہیں، مصیبتیں نہیں ہیں، آپ رب سے دعا مانگے، عافیت کی دعا مانگے، سلامتی کی دعا مانگے۔ اگر کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا بھی ہوئے، اللہ ان دعاؤں کے صدقے اس پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کے اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت پر امید لگائے رکھتا ہے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ یعنی یہاں تشبیہ دی کہ ایک وہ جو عبادت گزار جن کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہو، رکوع کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، رب کی رحمت پہ ٹک ٹکی باندھتے ہوئے یوں ان کی راتیں گزرتی ہیں، کیا وہ ان نافرمانوں جیسے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ آئے محبوب آپ فرما دو، ان سے کہہ دو کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ یہاں پر بطور خاص راتوں کا ذکر کیا، کیونکہ راتوں کو عبادت کرنا، یہ ایک تو اس میں اخلاص زیادہ ہے، ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے، پھر کاموں میں آدمی الجھا ہوا نہیں ہوتا، سکون کی کیفیت میں اپنی نماز پڑھتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا دن کے نوافل سے زیادہ ثواب رات کے نوافل میں زیادہ ثواب ہے۔ یہ جو راتوں کو ایسے گزارتے ہیں عبادت کر کے، یہ کون سی ہستیاں تھیں؟ شان نزول میں بیان کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، اور یہ بھی کہا گیا حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار، حضرت سلمان اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل۔ اور ایک بہت ہی پیارا انداز ہے، اور یہ ایمان والوں کا ہونا چاہیے کہ خوف بھی ہو اللہ کا
اور رحمت پر امید بھی، نہ ایسا ڈر دل میں کہ امید بالکل ہی ختم ہو جائے، اور نہ ایسی امید کہ خوف ہی نہ رہے۔ خوف اور امید یہ دونوں کیفیات یکجا ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک نوجوان کے پاس گئے، مرنے کے قریب تھے وہ شخص۔ آپ نے اس آدمی سے، اس نوجوان سے پوچھا تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے رحمت کی امید ہے، اللہ کی رحمت کی امید ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہوں کا ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ پاک اسے وہ دیتا ہے جس کی امید ہے، یعنی یہ بندہ رحمت کی امید لگائے، اور جس کا ڈر ہے اللہ اسے بے خوف کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، علماء کی شانوں کو بیان کیا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرمائیں ان سے کہیں لوگوں سے کیا علم والے اور بغیر علم والے کیا برابر ہیں؟ یہ برابر نہیں۔ علم والوں کا مقام مرتبہ بہت ہے، علماء کی اتنی فضیلتیں قرآن میں بھی، احادیث طیبہ میں بھی۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں کے چاند کی ستاروں پر فضیلت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر ہوا، ایک عالم ہے اور ایک عبادت گزار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے، اور پھر فرمایا اللہ پاک، اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمین کی مخلوق، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں، اور مچھلیاں، یہ لوگوں کو دین کا علم سکھانے والے پہ درود بھیجتے ہیں، اللہ ان پر رحمت فرماتا ہے۔ اور یہ جو مخلوق، مچھلیاں، چونٹیاں، یہ گویا کہ عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ قیامت کے دن عالم بھی آئے گا، عبادت گزار بھی آئے گا۔ عبادت گزار کو کہا جائے گا تم نے اچھے عمل کیے ہیں، جنت میں چلے جاؤ۔ عالم کو کھڑا کیا جائے گا اور پتہ کیا کہا جائے گا؟ یہاں کھڑے ہو جاؤ اور شفاعت کرو جس کی چاہو تو۔ یہ عالم کی فضیلت ہے۔ علماء کا احترام کیجیے، ان سے محبت کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، سورہ زمر کی چند ہی آیات پر آج درس ہوا ہے، انشاءاللہ مزید کچھ آیات مبارکہ ہیں، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے، اور اس نور سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو